السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو ہناست ناولز۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈس، جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیز اسے جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی چیز کی نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ فرینڈس، آپ کی ویوز اتنے زیادہ ہوتے ہیں لیکن آپ اس کو لائک کرنا بالکل بھول جاتے ہیں، تو لائک بھی ضرور کیجئے گا۔ تو آئیے بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں آج کی قسط کی جانب۔ ناول جان من، قسط نمبر 33۔ وقت لگتا ہے سب کو ٹھیک ہونے میں، لیکن سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اچھے دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ جس طرح آپ اپنی زندگی میں آنے والے خوبصورت لمحے کا انتظار کرتے ہیں تو وہ لمحہ آ کر گزر جاتا ہے، اسی طرح جس لمحے کے آنے کا خوف آپ ہر گھڑی دل میں محسوس کرتے ہیں وہ لمحہ بھی بالآخر گزر ہی جاتا ہے۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں ہی کیوں۔ شاید تم کسی چیز کو پسند کرو اور تمہاری مصلحت اسی میں ہو، بس صبر کریں اور پھر معجزے دیکھیں۔ صبر کے، کیونکہ وہ رب کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، جو کسی کا انتظار کیے بنا گزرتا چلا جاتا ہے۔ سید غزان شاہ اور صفا دونوں واحد اور وانیہ کو لے کر شہر گئے تھے۔ انہیں بورڈنگ اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ انہیں وہاں داخل کروا کے وہ لوگ واپس حویلی آ چکے تھے۔ سمل بیگم سخت تل ملائی تھیں غزان کے اس فیصلے پر، لیکن خاموش رہیں۔ وہ فی الحال کچھ کر نہیں سکتی تھیں، بس آگے کا لائحہ عمل سوچ رہی تھیں۔ ساریہ بیگم کا رویہ من کے ساتھ بہت بہتر تھا۔ گھر میں خوشنما سا ماحول بن چکا تھا۔ سید مزمل شاہ اپنی امسائیں کے اس بدلے ہوئے رویے سے بہت خوش تھا کہ بالآخر سب ٹھیک ہو رہا ہے۔ انائزہ، کہاں ہو تم؟ آصف خان دندناتا ہوا گھر میں داخل ہوا تھا۔ عموماً اس وقت انائزہ ٹی وی لگا کر بیٹھی ہوتی تھی، لیکن آج گھر میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ انائزہ، جلدی باہر نکل آؤ جہاں بھی ہو، ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ ارد گرد متلاشی نظروں سے اسے دیکھنے لگا اور اونچی آواز میں بولا، کہاں غائب ہو گئی ہے؟ وہ کمروں میں دیکھ چکا تھا، اب اس کے قدم باہر کی جانب تھے۔ وہ جیسے ہی لان کے پچھلے حصے میں پہنچا، وہ سکھڑی سمٹی بیٹھی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے رگوں پہ میں غصے کی لہر سرایت کر گئی۔ اسے یہاں بیٹھے ہوئے بھی اس کی آواز بخوبی سنائی دی ہوگی، مگر اس نے آصف خان کی آواز کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ سدھرنے کے بجائے مزید گستاخ ہو گئی تھی۔ ہر بات کا الٹا جواب دینا اس کی سرشت میں شامل تھا۔ آصف خان کا اصلی پٹھانوں والا غصہ اونت کر آیا۔ اس کی سفید رنگت سرخ ہو گئی اور آنکھیں انگارے برسانے لگیں۔ وہ عالم تیز سے اس کی جانب بڑھا۔ کان کسی کو ادھار دے رکھے ہیں یا زبان؟ وہ اس کے پاس آ کر اسے بازو سے جکڑ کر اٹھاتے ہوئے اتنی زور سے کرایا کہ انائزہ کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ نہیں سننا چاہتی تمہاری زہریلی آواز، اور نہ ہی تم جیسے گھٹیا انسان کو جواب دینا پسند کرتی ہوں۔ تمہاری منحوس صورت سے نفرت ہے مجھے، پھر بھی بار بار منہ اٹھا کر سامنے چلے آتے ہو۔ وہ بھی اس کے مقابل کھڑی ہوئی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے دھاڑی تھی اور اس کی گرفت میں جھٹ پٹاتے ہوئے خود کو آزاد کرانے لگی۔ آواز میں لرزش تھی اور چہرہ بھیگا ہوا جو اس سے کچھ دیر پہلے رونے کی گواہی دے رہا تھا۔ چھوڑو مجھے جنگلی انسان، نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ، کیوں مجھے قید کر رکھا ہوا؟ چھوڑ دو میری جان۔ انائزہ نے ایک ہاتھ کی مٹھی سے آصف خان کی شرٹ کا کالر جھنجھوڑتے ہوئے غصیلے تیوروں سے کہا، دم گھٹتا ہے میرا یہاں، جانے دو مجھے یہاں سے۔ وہ روتی چلاتے ہوئی خود کو اس کی آہنی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بے سود، کیونکہ مقابل موجود شخص سخت چٹان ثابت ہوا تھا۔ وہ اس کی مزاحمت کی پرواہ کیے بنا اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا اور بستر پر جا کر اتنی زور سے پٹخا کہ انائزہ کے لبوں سے کراہ نکلی۔ کیا کہا؟ آزادی چاہیے؟ میں نے تمہیں قید کر رکھا ہے؟ کیا عورتیں جو اپنے شوہروں کے ساتھ ان کے گھروں میں رہتی ہیں وہ قید ہیں؟ کس قسم کی آزادی چاہیے تمہیں؟ یہی چاہتی ہو کہ تمہیں آزاد چھوڑ دوں تاکہ تم جس سے چاہے مرضی جا کر ملو؟ ایک شادی شدہ حیادار عورت ایسے تڑپتی نہیں کسی نامحرم سے ملنے کو۔
جیسے تم تڑپ رہی ہو۔ ابھی تک اس کے شوق سے نہیں نکلی، جان نکال دوں گا اگر کسی اور کا خیال ذہن میں لایا بھی تو۔ وہ سنگ دل بنا اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑے اس کے چہرے پر جھکا ہوا بولا۔ اس کے لہجے میں شیر کی سی گراہٹ تھی۔ اس نے پوری قوت لگا کر اسے پیچھے دھکیلا اور بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں بے حیا تو تم کیا ہو؟ ایک بدترین ذہنیت رکھنے والے سائیکو انسان جس کی رگ رگ میں صرف شک بھرا ہوا ہے۔ کیوں قید کر کے رکھا ہوا ہے مجھے اس ڈربے میں؟ جانے دو مجھے حویلی، مجھے نہیں جھیلنی تمہاری یہ قید۔ تم ذہنی بیمار ہو، علاج کراؤ اپنا، گھٹیا انسان۔ چٹاخ! آصف خان کے بھاری ہاتھ کا جاندار تھپڑ اس کے ہوش اڑا گیا۔ وہ لہراتی ہوئی واپس بستر پر گری۔ حیرت سے زبان گنگ ہو گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ لے کر گیا تھا نا تمہیں حویلی، تمہاری خواہش کا احترام کرتے ہوئے؟ کیا صلت دیا تم نے مجھے؟ منع کیا تھا نا دور رہنا غزان شاہ سے، پھر بھی تم نے میری ایک نہیں سنی، اور اس کی باہوں میں موجود کون سی تشنگی مٹا رہی تھی؟ سب برداشت کیا میں نے، سب اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی کوئی جواب مانگا میں نے، اور تم مجھے شکی مزاج بنا رہی ہو۔ تم یہاں قید ہو تو اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے۔ کبھی کوئی امید کا سرا تھمایا تم نے میرے ہاتھ میں جو میں تم پر شک نہ کروں؟ بولو۔ کبھی میں نے پوچھا کیوں ہر وقت اپنے عاشق سے علیحدگی کے بین ڈالتی ہو؟ جواب دو۔ اس نے غصے میں اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ نہیں۔ اس کے حلق سے بمشکل گھٹی گھٹی آواز نکلی اور آنسو پلکوں کی بار توڑے گالوں پر بکھرنے لگے تھے۔ آصف خان کی گرفت اس قدر سخت تھی کہ انائزہ کو اس کا جبڑا ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے پھوٹ پھوٹ کر رونے پر آصف خان نے اسے جھٹکے سے چھوڑتا ہوا پیچھے ہوا۔ کیوں کی تم نے مجھ سے شادی؟ کیوں میری زندگی میں زہر گھولا؟ وہ ایک بار پھر سے بلکتے ہوئے اسے مورد الزام ٹھہرا رہی تھی۔ تمہارے غرور کا بت ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے۔ وہ پلٹ کر نفرت امیز انداز میں غرایا۔ تم انتہائی گھٹیا کمینے انسان ہو۔ کس بات کا بدلہ لینا چاہتے ہو حویلی والوں سے؟ کیوں نفرت کرتے ہو سب سے؟ کیوں سب کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہو؟ تمہیں پتہ تھا نا غزان کے لیے میری محبت کا؟ جلتے تھے نا غزان سے؟ کیوں ہمیں جدا کیا؟ صرف اس لیے کہ تم اپنی ہوس پوری کرنا چاہتے تھے؟ تم ایک نیچ اور نفس پرست ہوس کے پجاری۔ چٹاخ! شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ اس بار آصف خان کی دھاڑ سے سارے کمرے کے در و دیوار بھی تھر تھرا اٹھے۔ تھپڑ کی شدت اس قدر سخت تھی کہ انائزہ کو اپنا دماغ چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ ایک بار تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس سے پہلے کہ اپنے حواس کھو دیتی، آصف خان نے اسے کلائی سے کھینچ کر بستر پر گرایا اور کمرے کی لائٹس آف کر دیں۔ کمرے میں یکدم اندھیرا چھا گیا۔ آصف خان، نہیں پلیز۔ کھڑکی سے چھن کر آتی چاند کی مدھم سی چاندنی میں وہ آصف خان کو جارحانہ تیور لیے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اسے اپنے حواس مختل ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ آصف خان کے خوف سے اس کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ دانستہ طور پر بستر پر پیچھے کو کھسکنے لگی۔ میں گھٹیا، نفس پرست، ہوس کا پجاری ہوں نا؟ نہیں پلیز دور رہو۔ آصف خان اس کے انتہائی قریب پہنچ کر اپنی بازوؤں کا گھیرا اس کے گرد تنگ کر چکا تھا۔ وہ جیسے جیسے بولتا چلا جا رہا تھا اس کے چہرے کے پاس جھکتا چلا جا رہا تھا۔ اپنی فرار کی راہیں مسدود دیکھ کر انائزہ کا وجود سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ بقول تمہارے، میں اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے تمہیں یہاں لایا ہوں، ہے نا؟ آصف خان کا اتنے قریب آنا اور اس کے جسم کے آر پار ہوتی ہوئی گہری بے باک نظریں دیکھ کر اس کے وجود میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس کی بھاپ اڑاتی ہوئی گرم سانسیں انائزہ کے چہرے کو جھلسانے لگی تھیں۔ آنسو لڑیوں کی صورت اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ اس نے آصف خان کی نظروں سے اپنے وجود کو چھپانے کے لیے اپنے سینے کے گرد اپنے بازو باندھے تھے۔ آصف خان کو اس کا یہ عمل انتہائی ناگوار گزرا۔ اس نے انائزہ کے مومی ہاتھوں کو تھام کر اس کی مخروطی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسائیں اور ہاتھ اٹھا کر اس کے سر سے گزارے تکیے پر رکھے۔ میری طرف دیکھو۔ اس کی کرخت آواز پر انائزہ لرزتی پلکوں کی باڑ اٹھا کر ظالم بنے شخص اس کی جانب دیکھا۔
چہرے پر پتھریلے تاثرات لیے اسے خود پر جھکا ہوا پایا۔ اس کے برفیلے تاثرات اس کے اوسان خطا کر گئے تھے۔ جانتی ہو ایک نفس پرست انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی ہوس کا نشانہ کیسے بناتا ہے؟ ابھی پتہ چل جائے گا، وہ سرد پن سے کہتے ہوئے اس کے عارضوں پہ سایہ فگن پلکوں کو چومتے ہوئے اپنے لبوں سے اس کے گالوں پہ بکھرے موتیوں کو نہایت نرمی سے چننے لگا۔ خوف کے باعث انائزہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ عازب خان، ایم سوری، وہ اس کی جسارت پر بوکھلاتے ہوئے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ اپنے اور اس کے درمیان موجود فاصلے کو سمیٹتا اس کے کان کے قریب اپنا چہرہ کیے سرگوشیانہ انداز میں بولا، پرنسس، آج میں تمہیں عملی طور پر بتاؤں گا ایک ہوس پرست انسان اپنی ہوس کیسے پوری کرتا ہے۔ میں ہی غلطی پر تھا، سوچتا تھا تمہیں وقت دوں ہمارے درمیان موجود رشتے کی نزاکت کو سمجھنے کے لیے۔ جب تمہارے لیے ہمارے درمیان بندھے ہوئے بندھن کی سرے سے کوئی اہمیت ہی نہیں تو اس رشتے کی نزاکت کو کیسے سمجھو گی؟ اب میں تمہیں ہمارے رشتے کے تقاضوں سے باور کرواؤں گا۔ اس نے انائزہ کے کان کی لو کو اپنے دانتوں تلے دبایا تو انائزہ کے تھرتھراتے ہوئے لبوں سے سسکی نکلی تھی۔ نہیں عازب خان، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ عازب خان کی بڑھتی ہوئی قربت، اس کی بے باک جسارتیں بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ انائزہ کا دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو بے تاب ہوا۔ آج تم نے اپنے الفاظ کے نشتر سے جو میری روح کو گھائل کیا ہے نا، اب انہیں خود محسوس کرو۔ آج تمہاری روح کو میں بھی ایسے ہی گھائل کروں گا۔ جسمانی گھاؤ تو بھر جاتے ہیں پرنسس، لیکن الفاظ کے گھاؤ جو روح پر لگتے ہیں تا حیات مٹائے نہیں مٹتے۔ انائزہ اس کی پناہوں میں سسکتی رہی، خود کو اس کی فولادی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کرتی مچلتی رہی، لیکن وہ خود کو مکمل طور پر بے پرواہ ظاہر کرتا اس پر قابض ہو گیا تھا۔ آج اس پر جنون سوار تھا، وہ اسے آج کوئی رعایت دینے کو تیار نہیں تھا۔ آج وہ اس نازک سی پرنسس کو اپنی قربت کے نئے در سے آشنا کروا رہا تھا۔ بے شک وہ اس کی فولادی گرفت سے رہائی نہ پا سکی، لیکن اس کے ہر عمل میں شدت و جنون اور نہ جانے کیوں محبت چھلک رہی تھی۔ وہ آج اس کے دل میں غزان شاہ کے لیے پنپتی محبت میں اپنی قربت کی درار ڈال چکا تھا، دھیرے دھیرے راز سے رکھ رہی تھی۔ انائزہ کی مزاحمتیں اس کے آگے دم توڑ چکی تھیں۔ دور بادلوں میں چھپا چاند بھی بدلیوں کی اوٹ سے نکل کر ان کے دلکش ملن پر واری گیا تھا۔ آسمان پر ستاروں کی جھلملاہٹ میں اضافہ ہوا تھا۔ عازب خان پہاڑوں کے درمیان بہتی ہوئی ندی کے کنارے بڑے بڑے سے پتھر پر بیٹھا تھا۔ ایک خوبصورت آبشار سے گرتے ہوئے پانی کی آواز ماحول کو فسوں خیز بنا رہی تھی، مگر وہ اس دلکش منظر سے بے نیاز اپنی سوچوں میں مستغرق تھا۔ اس نے پاس پڑی چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو اٹھا کر بہتی ہوئی ندی میں پھینکا تھا۔ کنکری کے گرنے پر پانی میں مزید ارتعاش پیدا ہوا تھا۔ انائزہ کے منہ سے نکلنے والے زہریلے الفاظ نے اسے ہر حد سے گزر جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ ان کے مابین سارے فاصلے مٹا کر اپنے احساس کی خوشبو اس میں منتقل کر گیا تھا۔ وہ اس کے اتنے قریب گیا تھا کہ اسے اس کی سانسوں سے بھی عازب خان کی خوشبو آئے۔ وہ دیر تک کمرے میں سکڑی سمٹی بیٹھی رہی، اس کی سسکیاں ساری رات کمرے میں گونجتی رہی تھیں۔ وہ چاہتا تھا اسے اپنی پناہوں میں بھر کے اسے خاموش کروائے۔ وہ اپنا جائز حق لیتے ہوئے بھی اسے مزید کرب میں مبتلا کر گیا تھا۔ کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا؟ کیا میں کبھی انائزہ کو خود پر یقین دلا پاؤں گا؟ سوالات کی بوچھاڑ تھی اور وہ مضطرب ہو چکا تھا۔ اس کی بے چینی عروج پر تھی۔ وہ اس کے سونے کے بعد ساری رات جاگتا رہا، سگریٹ پھونکتا رہا اور کمرے کے چکر کاٹتا رہا۔ جیسے ہی چہار سو سورج نے اپنی کرنیں بکھیری، عازب خان نے ایک نظر اپنی متاع حیات کی جانب دیکھا اور دبے پاؤں چلتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہوئے تھے، گالوں پر آنسوؤں کے ان مٹے نشان تھے، یاقوتی لب سرخی مائل تھے جس پر عازب خان کی لٹائی گئی شدتیں و رفتگیاں ظاہر ہو رہی تھیں۔ اس کے آدھے کھلے بال بستر پر بکھرے ہوئے تھے جبکہ آدھے سینے پر تھے۔ عازب خان بستر کے قریب کھڑا اسے کافی دیر تک نہارتا رہا، اس کے نقش نقش کو آنکھوں کے ذریعے دل میں اتارتا رہا۔ I'm sorry جانم، اس نے جھک کر انائزہ کی پیشانی کو اپنے لبوں کے لمس سے مہکایا دیا۔ محبت ایک دن کی بات ہوتی تو
یقیناً تم سے کہتا کہ مجھے تم سے محبت ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ میری زندگی کی جتنی سانسیں ہیں، گھڑی ہے، پل ہیں، دن ہیں اور راتیں ہیں، میری صبحیں اور شامیں ہیں، میرا جاگنا، سونا، تمنا میں، دعاؤں میں، جہاں میں سانس لیتا ہوں، خواب بنتا ہوں، ہواؤں اور فضاؤں میں تمہاری ذات شامل ہے۔ یہی جنون کا حاصل ہے۔ وہ دھیرے دھیرے سے سرگوشی نما آواز میں بولا، پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب وہ ندی کے کنارے پتھر پر بیٹھا ہوا تھا۔ پرنسس، تم ہر بار میرے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئی، مگر میں نے اگنور کیا، صرف یہی سمجھ کر کہ اتنی جلدی تم اس رشتے کو قبول نہیں کر پا رہی۔ تمہیں حق پر سمجھتا ہر بار برداشت کرتا رہا کہ اگر ایسا کرنے سے تمہارے دل کو سکون ملتا ہے تو ٹھیک ہے، تو میری موجودگی سے لاپرواہ رہتی۔ میں نے پھر بھی کبھی اپنا حق نہیں جتایا، حق ہوتے ہوئے بھی تمہاری مرضی کے خلاف کبھی تمہیں چھوا نہیں، لیکن آج تم نے اپنے الفاظ کے وار سے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا ہے۔ تم نے میری ذات کی نفی کی، ہمارے رشتے کو مسترد کیا، میرے کردار کے پرخچے اڑا دیے۔ تمہیں پانے کے لیے نہیں، اپنی محبت کی تکمیل کے لیے نہ جانے کتنی دعائیں مانگی تھی میں نے۔ تمہارے بنا میں ادھورا ہوں، مجھے مکمل کر دو۔ کیا میری خوشیوں پر کوئی حق نہیں؟ تم مجھے سمجھتی کیوں نہیں؟ پرنسس، میں نے جو بھی کیا مجھے اس پر کوئی پچھتاوا نہیں۔ تم مجھ سے ناراض ہو تو کوئی بات نہیں، میں تمہیں منا لوں گا۔ وہ وہاں سے اٹھا اور مصمم ارادہ کیے وہ اپنے معمول کے کام نپٹا کر واپس جاتے انائزہ کو منا لے گا۔ اس رات کو بیتے 2 دن گزر چکے تھے۔ انائزہ بستر پر پڑی تھی۔ کیونکہ اسے بخار تھا، مگر 2 دن سے نہ تو وہ کچھ کھا رہی تھی اور نہ ہی آصف خان سے بات کر رہی تھی۔ اس کی ناراضگی عروج پر تھی، وہ اس کا چہرہ دیکھنے کی بھی روادار نہ تھی۔ جب جب آصف خان کمرے میں اس کے سامنے جاتا، وہ چیختی چلاتی اپنا غصہ اس پر نکالتی، تو آصف خان نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ لیکن آج اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ اپنی جان پر ظلم کر کے اس کی جان ہلکان کیے ہوئے تھی۔ وہ سامنے لگی LED پر بظاہر کوئی مووی دیکھنے میں مگن تھا، لیکن دھیان سارا انائزہ کی جانب تھا۔ اس نے سگریٹ کا گہرا کش لے کر دھواں فضا میں تحلیل کیا، پھر آدھی سگریٹ کو ہی سامنے رکھے ایش ٹرے میں مسل کر بجھاتے ہوئے اٹھا اور کچن کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے فریج سے چکن نکالا اور پھر مہارت سے سوپ تیار کرنے لگا۔ اس نے آدھے گھنٹے میں سوپ بنا لیا تھا۔ اسے باؤل میں نکال کر ٹرے میں رکھے اندر کمرے میں آیا۔ اس نے ٹرے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دی اور غنودگی میں ڈوبی انائزہ پر ایک اچٹتی ہوئی نظر ڈالی۔ جانم، پرنسس، اٹھ جاؤ۔ وہ اس کی ریشمی گیسوؤں میں انگلیاں پھیرنے لگا اور بالوں کو سہلاتے ہوئے اسے اٹھانے لگا۔ اس کی نظریں انائزہ کے چہرے پر ہی جمی تھیں۔ وہ اس کی پلکوں کی لرزش سے بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے۔ انائزہ، اٹھ جاؤ، ورنہ پھر اپنے طریقے سے اٹھاؤں گا جو تمہیں بالکل بھی پسند نہیں آئے گا۔ اسے جان بوجھ کر آنکھیں موندے دیکھ آصف خان کو بالآخر دھمکی دینی پڑی، جو کارگر ثابت ہوئی۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ نفرت ہے مجھے تم سے، تمہارے چہرے سے، کیوں بار بار میرے سامنے آتے ہو؟ وہ اس کی شرٹ کا کالر جھنجھوڑتے ہوئے غصیلے لہجے میں بولی، لیکن آواز میں نکاہت نمایاں تھی، آنکھوں میں سرخی تیر رہی تھی۔ انائزہ، یہ لڑائی جھگڑا کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھو، پاگل پن مت کرو۔ ابھی تمہیں میڈیسن کی ضرورت ہے، یہ لو سوپ پیو اور جلدی دوائی کھاؤ۔ اس نے اپنائیت سے پر انداز میں کہا، تم ہوتے کون ہو مجھے آرڈر جاری کرنے والے؟ میں تمہارے حکم کی تعمیل نہیں کروں گی، کیونکہ میں تمہاری غلام نہیں۔ کس نے تمہیں غلام کہا؟ خود ساختہ کہانیاں مت سناؤ مجھے۔ شوہر ہوں تمہارا، حق رکھتا ہوں تم پر، اور اپنا حق وصولنے پر مجھے ذرا بھی شرمندگی نہیں۔ نہیں مانتی میں تمہیں اپنا شوہر، تم زبردستی کی ہے مجھ سے شادی، سب کچھ زبردستی کیا ہے۔ اب تم اتنی بھی بچی نہیں کہ تمہیں ہمارے رشتے کے تقاضوں سے نابلد ہو۔ شادی تو ساری دنیا کے سامنے ہوئی ہے، وہ الگ بات ہے تم تسلیم نہ کرو۔ فی الحال میں کسی بھی بحث بازی کے موڈ میں نہیں ہوں، جلدی سوپ ختم کر کے میڈیسن لو۔
وہ اسپاٹ انداز میں کہتا ہوا کبٹ کی جانب بڑھ گیا اور اپنے لیے کپڑے نکالنے لگا۔ یہاں میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے حویلی جانا ہے، وہ گلوگیر لہجے میں بولی۔ آنسو ایک بار پھر پلکوں کی بار توڑے گالوں پر بکھرنے لگے۔ وہ ہچکیوں سے رو دی۔ آصف خان نے اپنا ہینگ کیا ہوا سوٹ صوفے پر احتیاط سے رکھا، پھر چلتا ہوا بستر کی جانب آیا اور انائزہ کے پاس جگہ بنا کر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اسے آنسو اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ جانم، اس کی پکار میں انسیت، محبت، لاڈ، احساس کیا کچھ نہ تھا، مگر دوسری جانب بے حس بنی بیٹھی انائزہ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ آصف خان کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی اس کے لاپرواہ انداز پر۔ ٹھیک ہے، تم سوپ ختم کرو، میں تمہیں حویلی لے جاؤں گا، مگر تمہیں بھی ایک وعدہ کرنا ہوگا، میرے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤ گی۔ آصف خان نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اعتماد دل سے کیا جاتا ہے، کسی کے کہنے پر نہیں، وہ اسپاٹ انداز میں بولی۔ پرنسس، مجھے لگتا ہے میں نے جو بھی کیا غلط نہیں کیا۔ تم میری بیوی ہو اور میں نے تمہیں اپنے رشتے کی خوبصورتی کا احساس دلایا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں میرا قریب آنا برا لگتا ہے تو آئندہ میں تمہاری اجازت کے بنا تمہارے قریب نہیں آؤں گا، جب تک تم خود ہمارے درمیان بندے رشتے کو قبول نہ کر لو۔ میں انتظار کروں گا، بس میرے اس انتظار کو زیادہ طویل نہ ہونے دینا، وہ مدھم آواز میں جذبات سے لبریز انداز میں کہتا ہوا اس کی پیشانی پر لب رکھے اسے اپنے مہکتے ہوئے لمس سے نوازتا اٹھا اور اپنے استری شدہ کپڑے لیے واش روم میں بند ہو گیا۔ اس کے پیار بھرے لمس سے پہلی بار انائزہ کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے اپنی نم پلکوں کو اٹھا کر واش روم کے بند دروازے کو دیکھا، مگر وہ اپنے اس احساس کو کوئی بھی نام نہیں دے پائی۔ اس نے 2 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، اب تو بستر سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا نکاہت کی وجہ سے۔ اس نے سوپ کا باؤل اٹھا لیا اور اسے انصاف کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سارا سوپ ختم کر چکی تھی۔ پیٹ بھرتے ہی جسم میں تازگی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ اب وہ پہلے سے کافی بہتر محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کے آنے سے پہلے وہ واپس بستر پر لیٹ چکی تھی اور آنکھوں پر بازو رکھ لیا تھا اس نے بچنے کے لیے۔ آصف خان چینج کیے باہر آیا تو اس کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ خالی باؤل کو دیکھ کر وہ اس کے تراشیدہ مونچھوں تلے اور نابی لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی جسے وہ فوراً سے بیشتر ہی چھپا گیا تھا، کیونکہ اس کے سامنے ہنس کر اسے پھر سے غصہ نہیں دلانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ اس نے سوپ پی لیا تھا۔ میڈیسن بھی لو، اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی میڈیسن بھی اسے اٹھا کر کھلائی جو وہ کل یہاں کے واحد میڈیکل سٹور سے لے کر آیا تھا۔ اس کے دوائی کھانے کے بعد آصف خان نے اس پر کمفرٹر پھیلا دیا۔ ریسٹ کرو ابھی۔ وہ اپنے ازلی مخصوص انداز میں 2 انگلیوں سے اس کا گال تھپ تھپا کر باہر نکل گیا۔ نہ جانے کیوں اس بار عائزہ کو اس کا لمس برا نہیں لگا۔ وہ اس بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی، پھر بھی آنکھیں موند گئی۔ وہ انائزہ کو حویلی چھوڑ کر خود کام کی غرض سے چلا گیا، لیکن شام ہوتے ہی وہ واپس حویلی پہنچا اسے لینے کے لیے۔ تو حال میں سب موجود تھے، سنبل بیگم اور سردار سبحان شاہ، سردار حاکم شاہ، غزان شاہ اور صفا سب وہیں تھے۔ صفا سب کو چائے دے کر ابھی بیٹھی ہی تھی کہ آصف خان وہاں آ گیا۔ انائزہ حاکم شاہ کے شانے سے لگی بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ چلو انائزہ، گھر واپس چلیں، اس نے سب کو مشترکہ سلام کرنے کے بعد انائزہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ انائزہ تمہارے ساتھ کہیں نہیں جائے گی، سردار سبحان شاہ نے کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ کیوں نہیں جائے گی؟ آصف خان نے ناگواری سے تیکھے لہجے میں استفسار کیا۔ بہت سہلی ہماری بیٹی نے تمہاری منمانیاں، اب اور نہیں۔ ان کی رعبدار آواز سے سب کو سانپ سونگھ گیا۔ وہ سب خاموش تماشائی بنے بیٹھے ان دونوں کے درمیان ہوئی گفتگو سن رہے تھے۔ کون سی سزا دی میں نے اسے؟ وہ بھی برفیلے تاثرات سجائے درشتگی سے پیش آیا۔ پچھلے 1 ماہ سے قید کیا ہوا تھا اسے یہاں حویلی میں۔ ہم اپنی پوتی کا چہرہ دیکھنے کو ترس گئے تھے۔ ہم نے غلطی کر دی تمہیں زبان دے کر اور اپنی پوتی کا رشتہ تم سے جوڑ کر۔ ہم بھول گئے تھے، آخر کو تم ہو تو اسی عورت کے بھائی جس نے ہمارے بیٹے کی زندگی برباد کر دی تھی۔ تم سے اچھے کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں ہم؟ بس سردار سائیں، بس۔
خبردار جو میری مری ہوئی بہن کا نام بھی لیا، ورنہ میں سارا عزت و احترام بھول جاؤں گا۔ اور وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ سب نے اپنے دل تھام لیے، خاص کر انائزہ نے۔ اپنی اوقات مت بھولو آصف خان۔ سنبل بیگم اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر غرائیں تھیں۔ آپ بھی مت بھولیں میری بہن کے آنے سے پہلے اپنی اوقات۔ آصف خان نے گرجدار آواز میں انہیں آئینہ دکھایا۔ غزان شاہ جو تب سے چپ بیٹھا تھا، سب کچھ برداشت کر رہا تھا، اس کے صبر کا پیمانہ چھلک گیا۔ آصف خان! غزان شاہ کی داڑھ حال میں گونجی تھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی دادا سائی اور اماں سائی سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ وہ جارحانہ انداز میں آصف خان کی طرف لپکا تھا کہ انائزہ ان دونوں کے درمیان میں آ گئی۔ نہیں غزان! انائزہ چلو اپنے گھر چلیں۔ آصف خان نے انائزہ کا ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس نے آصف خان کی جانب دیکھا۔ کیا کچھ نہ تھا اس وقت اس کی آنکھوں میں؟ امید کی کرن، خواہشوں کی جگنو، آس کا روشن دیا، یقین کی چمک۔ لیکن جب انائزہ نے اپنی آنکھیں بدلیں تو آصف خان کو یوں لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ چھن سے کچھ ٹوٹا تھا جس کی کرچیاں اس کی روح کو گھائل کر گئی تھیں۔ تمہارے ساتھ رہنا موت کے برابر ہے، نہیں رہنا مجھے اس قید خانے میں۔ دم گھٹتا ہے میرا وہاں، تو مجھے آزاد کر دو اس زبردستی کے بندھن سے۔ مجھے نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ دل کو چیر دینے والا لفظ منہ سے نکالتی، آصف خان نے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ آصف خان انائزہ کو طلاق دے دے گا؟ حویلی والے اسے مجبور کر دیں گے طلاق دینے پر؟ کیا ہوگا؟ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ بہت شکریہ اپنا اچھا سا رسپانس دینے کے لیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کی اتنا سی رائٹر ہنا اسد۔ اللہ حافظ۔